صوفیت کا. بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب حسین ابن علی کی شہادت ہوئی اور قیام حسینی بظاہر دنیا میں ناکام ہو گیا, یعنی وہ ملوکیت کو ختم نہیں کر سکے, اللہ کے حضور کامیاب ہوئے, ان کی قربانی لکھی گئی. اس کے بعد لوگوں نے کنکلوڈ کر دیا کہ اب ہم حکمرانوں کو تلوار کے ذریعے چینج نہیں کر سکتے, بہتر یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ہم پیرلل میں اپنی خانقاہیں بنا لیں. اور جس طرح بنی اسرائیل کے پیغمبر خانقاہوں میں بیٹھ کے ہیکل سلیمانی میں انبیاء بیٹھ کے دعوت توحید کا کام کرتے تھے, اوپر رومنس کی حکومت تھی, اوپر بت پرست بیٹھے ہوئے ہیں, اور یروشلم میں بیٹھ کے جس طرح آج یورپ اور امریکہ میں مسلمان کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے تھا انبیاء ہو کے. تو انہوں نے کہا ہم اس طریقے سے نبی علیہ السلام کا مشن آگے لے کے چلتے ہیں, کیونکہ اب ہم حکمرانوں سے ٹکرا نہیں سکتے اور ان سے ہم کوسوں دور بھاگیں گے. مولوی پھر بھی حکمرانوں کے پاس جاتے تھے, صوفیاء اس چیز کو بھی اوائڈ کرتے تھے. اس کی وجہ سے حکمرانوں پہ بھی ان کا رعب ہوتا تھا, لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے. پھر حکمران خود حاضریاں دینے شروع ہو گئے ان کے پاس, صحیح, اس سے وہ اور پھول گئے. اخلاص کے ساتھ یہ معاملات شروع کیے تھے, توحید پہ چلتے رہتے. آج بھی اگر کوئی خانقاہ تصوف کی ایسی ہو نا جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے, کسی بزرگ کو نہیں پکارنا, کسی فرشتے کو, کسی پیغمبر کو نہیں پکارنا, اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے, اور آپ کے امام وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں, تو جناب سب سے پہلے میں اس کا بیعت ہو جاؤں گا. اگر تصوف یہ ہوتی, سٹارٹ تو انہوں نے اسی طریقے سے لیا, لیکن وہی ہوتا ہے کہ سٹارٹ تو بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس امت کے بزرگان دین نے پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا جنازہ نکالا ہے. بات نیتی نہیں تھی, نیت بالکل نیک تھی, لیکن کام ڈال دیا. سٹارٹ کیا, پھر کرتے کرتے تھیندے ٹھیک ہے. سٹارٹ اس طریقے سے سٹینڈ کرتی ہے صوفیزم, آپ کہتے ہیں جی کرتی تھی. جب سٹارٹ کیا تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ جو کئی ایک محدثین تھے جن کو اس وقت آپ سمجھ لیں زاہد کہا جاتا تھا, کہ دنیا سے زاہد ہے, جس میں عبداللہ ابن مبارک ہے, ان کو صوفیاء بھی مانتے تھے, محدثین بھی مانتے تھے, بخاری مسلم کے راوی ہیں. ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ کامن پرسنالٹی ہیں اصحاب الحدیث میں اور اہل زہد میں. پہلے ٹرم یہ یوز ہوتی تھی, پھر صوفیاء کی ٹرم آئی, اور کرتے کرتے اب تو ایک معاملات بگڑ گئے. ہمیں تصوف سے یہ ہے کہ جب یہ سٹارٹ ہوئی اچھی انٹینشن کے ساتھ ہوئی, گو اس میں بھی کمزوریاں تھیں, لیکن یہ کمزوری نہیں تھی کہ یہ خود مشکل کشا لوگوں کے بن کے بیٹھ جائیں. وہ تو کہتے تھے کہ بھئی ہم اہل البیت کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ایک خانقاہی نظام انہوں نے چلایا. میں دار ارقم کو بھی ایک خانقاہ سمجھتا ہوں توحید کی. اس طرح کی کوئی خانقاہ ہو تو میں کہتا ہوں پوری دنیا میں یہ خانقاہیں ہونی چاہیے جہاں آپ توحید کی بات کریں, سنت سکھائیں, بجائے کہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات. لیکن انہوں نے پھر بیچ میں داخل کیا کہ آپ نے پہلے شیخ میں فنا ہونا ہے, اس کے بعد رسول میں فنا ہوں گے, پھر آپ اللہ تک پہنچیں گے. لیکن حالت یہ ہے کہ پوری زندگی شیخ میں فنا نہیں ہو سکتے. شیخ ان کا چندہ کھا جاتا ہے, ان کی عزتیں بھی لوٹ لیتا ہے, ان کا مال بھی لوٹ لیتا ہے, اس میں فنا ہوتے رہتے ہیں, کام ختم ہو جاتا ہے. ہمارا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے پہلے دن جب یہاں آتا ہے, یہاں نہ بھی آئے, اپنی ویڈیوز اس تک جب ہماری پہنچتی ہیں تو وہ پہلے دن سے ہی فنا فی الحال فنا پھر رسول ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب تو شاہی کوئی نہیں, ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. یہ اگر خانقاہی نظام ہونا, سب سے پہلے میں ایسی تصوف کا سپورٹر ہوں گا. لیکن پریکٹیکلی تصوف جو ہے یہ طاغوت بنی ہوئی ہے. یہ اسپرچل پاورز ہوتی ہیں ایسی کوئی چیزیں پاور شاور کیا, جب آپ نے کہا کہ اللہ رسول سب کچھ ہے, پھر اپنی تو نفی ہوگی. اسپرچل پاور کہاں سے ان کے پاس؟ نہیں, وہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی تعویذ نکال دیتا ہے, کوئی تالا نکال دیتا ہے, کوئی کہتا ہے. تو میں نے تو بڑا چھوٹا ٹیسٹ رکھا ہے ان کے لیے کہ ایک نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دیں مجھے بغیر بلیڈ کے, اور اگر ختنہ نہ ہوا تو